مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں 1 مہینہ روزے رکھنا ہے، تو ابھی سے اگر ہم روزے رکھیں گے تو روزے کی ٹریننگ ملے گی، ورنہ ایک آدمی سال بھر روزہ نہیں رکھے گا، اچانک بولیں گے کہ بھائی 1 مہینہ رکھو تو مشکل ہو جائے گا۔ تو رمضان کے روزوں کی ٹریننگ ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل بیت پر، صحابہ پر اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے خطبہ حاجہ میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کی نصیحت ہم تمام کو کیا ہے وہ ہے تقوی کی نصیحت۔ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی کو لازم پکڑنا ہے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ ہم سچ بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کام میں سچائی کو لازم پکڑتے ہیں، ہمیشہ سچائی کی طرف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو درست کر دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں تو زندگی میں سچائی کو لازم پکڑیں اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ پھر اس کے بعد جس آیت کی تلاوت میں نے کی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل صالح اللہ تعالیٰ کی جانب پہنچ جاتا ہے، یعنی ہر ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی جانب پہنچایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم جس مہینے میں ہیں یہ ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضائل قرآن و حدیث میں بتائے گئے۔ میں سب سے پہلی فضیلت جو اس ماہ شعبان کی بتائی گئی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کے 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے جو بھی اعمال، سال بھر جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو الشهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جو غفلت کا مہینہ ہے، یعنی کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں زیادہ تر کوئی اچھے اعمال کرنے کا جذبہ ان میں نہیں رہتا، تو یہ غفلت کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غفلت کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کے سال بھر کے اعمال کی رپورٹ اللہ کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال کی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے۔ میرے اعمال جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ میری جانب دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ روزے سے ہے، اگر کوئی کمی بھی ہے، غلطیاں بھی ہے تو چلو روزے سے ہے، بندہ معاف کر دیں گے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم کو یہ کر بتایا۔ ہماری زندگی میں تو گناہ ہوتے رہتے، تو ہم بدرجہ اولا اس بات کی ہم کوشش کرنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم بھی روزے رکھیں۔ جو بات بتائی گئی کہ سال بھر کے اعمال کی رپورٹ اللہ کو شعبان میں پہنچتی ہے، تو ایسے ہی الگ الگ دنوں میں الگ الگ رپورٹ پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے کے اعمال کی رپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کو ملتی ہے۔ کہا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سارے ہفتے میں، وہ رپورٹ پیر کو اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ پیر کو روزہ رکھیں اور جمعرات کو روزہ رکھیں، تاکہ جب بھی میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ میری جانب دیکھے گا، ارے بندہ تو روزے سے ہے، چلو اس کی کوئی غلطیاں ہیں تو معاف کر دیں گے۔ یہ ہفتے کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہماری ڈیلی رپورٹ بھی پہنچتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع الیہ العمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کے اعمال کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتی ہے رات سے پہلے، اور رات میں جو اعمال کرتے ہیں وہ رپورٹ صبح سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو ملتے رہتی ہے، دن کی ملتی ہے، ہفتے کی ملتی ہے، پھر سال کی ملتی ہے۔ سال کی کب ملتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں۔ تو کوشش کرنا ہے کہ اگر ہم کو جب بھی موقع ملے ہم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کا جو لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غفلت کے دنوں میں انسان جب عبادت سے دور ہو جاتے ہیں لوگ، ایسے وقت میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ غفلت کے ماحول میں عبادت کرنے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب لوگ عبادت کم کر رہے ہیں ایسے وقت میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ تو عام دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو عبادت کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن جس وقت لوگ عبادت نہیں کر رہے، لوگ عبادت میں کمی کر دیے، ایسے وقت میں عبادت کرنے سے ہماری عبادت کا جو قدر و قیمت ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی پہلی فضیلت ہے کہ ہمارے اعمال سال بھر کے ان دنوں میں اللہ کے پاس رپورٹ جا رہی ہے۔ دوسرا کام شعبان کے مہینے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے بعد کوئی اور مہینہ ہے جس میں بھی ہم کو روزے رکھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے زیادہ جو روزے رکھے رمضان کو چھوڑ کر شعبان میں رکھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں آپ کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر رمضان کے بعد ایسا مہینہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں 1 مہینہ روزے رکھنا ہے، تو ابھی سے اگر ہم روزے رکھیں گے تو روزے کی ٹریننگ ملے گی، ورنہ ایک آدمی سال بھر روزہ نہیں رکھے گا، اچانک بولیں گے کہ بھائی 1 مہینہ رکھو تو مشکل ہو جائے گا۔ تو رمضان کے روزوں کی ٹریننگ ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے تو ہم بھی روزے رکھیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا
کہ ہمارے جو اعمال اللہ کی جانب پیش کیے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانب جب دیکھیں گے اور ہم روزے سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، تو سب سے بیسٹ دن کون سے ہیں روزے رکھنے کے؟ جتنا ہم رکھ سکتے رکھیں، لیکن بیسٹ کون سا ہے؟ پیر کا دن ہے، سنت ہے، جمعرات کا دن ہے روزے رکھنا ہے۔ لیکن کسی کو پیر اور جمعرات نہیں رہ سکے تو شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن رکھیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو اس کی وجوہات، اس کی حکمتیں آپ کے سامنے آگے۔ چوتھا فائدہ میں جو بتانا ہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا، کہ کئی لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں۔ عورتیں ہیں تو کئی وجوہات سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگر کوئی حمل سے ہیں تو بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگر دودھ پلانے والی ماں ہیں تو ان کو زیادہ کھانا پڑتا ہے، تو لہٰذا بچوں کو دودھ پلانا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ کھاتے ہیں، دن میں کھانا ہے، ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے بیمار پڑ گیا تو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوٹ گیا۔ اگر کوئی سفر پہ چلا گیا تو سفر میں شریعت نے اجازت دی کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کرنا ہے۔ تو یہ الگ الگ وجوہات سے لوگوں کے روزے رمضان میں کسی نہ کسی کے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے کہ چھٹے ہوئے روزے اب تک اگر جو نہیں رکھے شعبان میں رکھ کر ختم کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے چھوٹا کرتے تھے، ہم کوشش کرتے تھے کہ اب رکھیں اب رکھیں اب رکھیں، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا۔ اب شعبان کے بعد تو پھر رمضان آنے والا ہے، تو لہٰذا نیا رمضان شروع ہونے سے پہلے جتنے بھی روزے ہمارے چھوٹ گئے شعبان میں رکھ کر ختم کر دینا ہے۔ تو یہ جو ہے شعبان میں روزے رکھنے کے الگ الگ فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے محدثین سلف یہ کہتے تھے کہ شعبان میں روزے رکھنا ایسا ہے جیسا کہ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، تو فرض سے پہلے یہ نفل روزے شعبان میں، پھر شوال کے 6 روزے، تو فرض سے پہلے اور بعد جسے سنتیں پڑھتے ہیں ویسا روزوں میں بھی یہ شعبان ہے اور بعد میں شوال کے روزے ہیں۔ تو یہ جو ہے حکمتیں یہ سلف و صالحین بتاتے ہیں۔ تو یہ تھی شعبان کے مہینے میں اعمال کرنے کی فضیلت۔ اسی طریقے سے شعبان کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین اس کائنات کے سارے انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 لوگ سب کی مغفرت کرتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے، کفار و مشرکین کی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مشاحن ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، ساری مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاحن کے۔ یہ مشاحن کون ہے؟ مشاحن یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، لوگوں کے سلسلے میں بغض و کینہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس رات میں مغفرت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس رات میں عبادت کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں، تو یہاں پر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور مغفرت کریں گے، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے اندر۔ اگر ہم کو عبادت کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ لہٰذا جس طریقے سے آپ نے روزے کا حکم دیا کہ اعمال کی رپورٹ تو اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تو اگر اس رات میں بھی عبادت کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ رات مغفرت ہوتی ہے لہٰذا تم عبادت کرو۔ تو ہم عبادت کیسی کریں گے؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ویسے ہی عبادت کریں گے تو اللہ کے پاس زیادہ ہماری عبادت کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو لہٰذا اب یہ رات تو کل کی رات تھی، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت کیا ہے جس کے دل میں بغض و کینہ نہیں ہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دوسرے کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھیں۔ دلوں کی صفائی سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم قریب ہوتے ہیں، دوسرا انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر ہم اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں تو اس دعا کو بار بار پڑھا کریں۔ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہمیں کہ ہر شخص اس کو یاد کرے اور جب بھی آپ دعا کریں اس دعا کو پڑھیں۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر، ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بغض و کینہ نہ رکھ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، تو بغض و کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تنہا اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کسی وجہ سے اختلافات ہو گئے اور وہ اختلافات کو رکھ کر دلوں میں نفرت عداوت رہے گی تو دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا اور مغفرت سے بھی انسان محروم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سلف الصالحین کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل اعمال جو ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا ہو۔ یہ عبادتوں کی سب سے بڑی ایک عبادت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے انسان کو کہا گیا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے بہتر انسان وہ ہے غلطی ہونے کے بعد اللہ کی جانب آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس شعبان میں اپنے دلوں کو صاف کریں اور رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی کا ورق کو پلٹ دیں، ایک نیا پیج زندگی کا شروع کریں، صاف دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ تو یہ شعبان کے مہینے سے متعلق کچھ اہم باتیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، خاص طور سے جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں اور ہم روزے سے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اولا میں شعبان کی فضیلتیں کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ رمضان ایک موسم ہے، ایک سیزن ہے عبادتوں کا۔ تو کوئی بھی ایک سیزن آتا ہے تو ہم کو پہلے سے تیار رہنا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو رمضان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ رمضان کی تیاری کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی روح کی تیاری کریں، اور دوسرا ہے عملی تیاری کریں، اور تیسرا ہے اپنی جسمانی تیاری کریں۔ روح کی تیاری کیا ہوگی؟ تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور جو بھی گناہیں ہم نے اب تک کی ہیں اللہ کے سامنے آئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ انشاءاللہ سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں نفل عبادت ایسی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفل عبادتیں کرتا رہتا ہے۔ نوافل کا مطلب ہے نوافل ہر فرض عبادت کی نفل ہے، فرض نماز ہے اس کی نفل نماز ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن نفل جو صدقہ دیتے ہیں وہ نفل میں شمار ہوگا، ہر فرض عبادت کا ایک نفل شمار ہے۔ حج ہے لیکن عمرہ ایک نفل ہے، تو ایسا ہر فرض عبادت کا ایک نفل موجود ہے۔ تو جو بھی نفل کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نفل کام کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ میں بندے کو چاہنے لگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتے ہیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ نفل ادا کریں۔ کتنا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ میں بندے کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے بعد بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور بندہ مجھ سے جس چیز سے بچنے کی طلب کرے گا میں اس سے اس کو بچا دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہیں بھی بھٹکنے نہیں دے گا، ہم زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کوئی گناہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرزد ہونے نہیں دیں گے۔ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی باتیں، اچھی باتیں سنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنیں گے اس سے صحیح مطلب ہم کو سمجھائے گا۔ تو اس حدیث کی اس طریقے کی تشریح ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکل بنتے ہیں۔ ہاں تو یہ جو ہے نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، یہ رمضان کی تیاری کی سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ہم میں کا ہر شخص گھر جانے کے بعد اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں
کہ میں رمضان کا دن کیسے گزاروں گا، صبح فجر سے لے کے سحر سے لے کے رات سونے تک میرا دن کیسے گزرے گا، آپ لکھیں مجھے سحر کرنا ہے اتنے بجے، فجر کی نماز اتنے بجے، اس کے بعد میں سوؤں گا اتنے گھنٹے، مجھے کام پر جانا ہے اتنے بجے، مجھے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے اتنے بجے، واپس آؤں گا تو مجھے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو یہ اس کا ٹائم ہے، قرآن کا ٹائم ہے. تو ہر چیز کا آپ ٹائم فکس کریں گے تو آپ کے وقت میں کافی برکت ہوگی. اگر ہم وقت فکس نہیں کریں گے، بس دیکھیں گے کہ بھی سو کے اٹھنا ہے اس کے بعد کریں گے، تو آپ دن بھر سوتے رہیں گے، اچانک ظہر ہوگی، پھر سو جائیں گے، عصر ہو جائے گی، پھر گئے باہر افطاری لائیں، مغرب ہو گئی، خلاص تو عبادتیں دن میں ہوئی ہی نہیں. پھر افطاری کے لیے کھانا کھا لیے، پھر مغرب تراویح کا وقت ہو گیا، تراویح پڑھے، آگے سو گئے. تو عبادتیں کرنا ہے تو ہمارے پاس پراپر اس کا ٹائم ٹیبل بنائیے، وقت کی پابندی ہوگی. اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیں زندگی میں کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں ہم تو سب سے پہلے اس نئے کام کے بارے میں علم حاصل کریں، ہم وہ کام کو اچھے سے کر سکتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے، رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزے رکھنا ہے. تو لہٰذا رمضان آنے سے پہلے روزوں کے احکام اور مسائل کے اوپر علم حاصل کیجئے. ہر آدمی اپنے متعلق علم حاصل کرے. اگر آپ بزنس میں ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ جو ہے کچھ بھی ہیں، تو آپ کے پیشے سے ریلیٹڈ میں روزہ رکھنا ہے تو میرے کیا کیا احکام و مسائل ہیں، مجھے کہاں پریشانی آ سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، علماء سے پوچھ کر سب سے پہلے رمضان سے پہلے تیار ہو جائیں، تاکہ جو ہے ہماری عبادتوں میں غلطی نہ ہو، بغیر غلطیوں کی عبادت کریں. اسی طرح یہ سب سے پہلی جو ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے، یہ ہے روحانی تیاری، جس کے ذریعے سے اپنے روح کو غذا دیں. دوسری ہمیں جو تیاری کرنا ہے رمضان آنے سے پہلے وہ ہے جسمانی تیاری کرنا ہے. جسمانی تیاری کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صحت مند جسم سے اچھی عبادت کر سکتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو صحت مند کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. ایک گھوڑے کو ریس میں لگانا ہے تو اس سے پہلے اس کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ ریس میں اچھا پرفارم کرے. تو ہم بھی جب رمضان میں آ رہے ہیں تو ہم ایک عبادتوں کی ریس میں آ رہے ہیں. یہ عبادت میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو فٹ کریں. اگر کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کو بتائیں، اگر کوئی شوگر وغیرہ ہے ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کریں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، یہ ہمارا شیڈول ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں. ہر چیز آپ تیار ہو جائے. ایسا نہیں کہ آ گیا رمضان اچانک پریشان ہو گئے. وقت سے پہلے تیار ہونا یہ ایک مسلمان کی علامت ہے، ایک اچھے مومن کی علامت ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے اگر کسی کو چائے پینے کی عادت ہے تو کوشش کریں کہ ابھی سے دن میں جو ہے کم سے کم جو ہے پیتے رہیں، تاکہ رمضان میں ہم کو تھکان نہ ہو، رمضان میں چیزوں کی طلب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کی تیاری کے لیے اپنا سونے کا وقت اور کھانے کا وقت فکس کریں. کیونکہ آپ اگر اچھا سوئیں گے اچھی عبادت کر سکتے ہیں. آپ اگر صحت مند ہوں گے، کھا کے تیار رہیں گے تو رمضان کا پورا مہینہ اچھے رہیں گے. تو کوشش کریں کہ یہ رمضان کی تیاری ان دنوں سے ہی شروع کریں. تو یہ تھی اپنی جسمانی تیاری. رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال کرنا ہے تو اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عملی تیاری ہو. عملی تیاری میں کیا ہے کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو آپ کی جاب کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ کے کالج کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ کی اسکول کی ٹائمنگ کیا ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں ہر چیز کو منظم کریں. یہ کون سے وقت میں ایکٹیو ہوتا ہوں، یہ کام کر کر ختم کروں گا، باقی کا وقت جو ہے میں عبادتوں کے لیے رکھوں گا. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جب ایکٹیو ہوتے ہیں اس وقت سو جائیں اور اس کے بعد کام میں لگ جائیں، عبادت کے لیے وقت نہ ملے. تو اپنے کاموں کو منظم کرنے سے زندگی انشاءاللہ اچھے سے اچھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے عملی تیاری میں ایک کام یہ ہے کہ جو بھی شاپنگ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا تو رمضان سے پہلے پوری ختم کر دیں. چاہے کپڑوں کی خریداری ہو، چاہے آپ کو راشن خریدنا ہو. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھاگم بھاگی کر رہے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، راشن خریدنے کے لیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں کہ شعبان ختم ہونے سے پہلے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں آپ. اسی طریقے سے عملی تیاری میں ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا اور ہم کو زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کا جو کیلکولیشن ہے ساری چیزیں رمضان شعبان میں ختم کر لیجئے کہ میری اتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اتنے پیسے ہیں، تاکہ رمضان میں آپ کو بھاگم بھاگی نہ کرنا پڑے، اپنا وقت کو جو ہے اس میں ضائع نہ کرے. اسی طریقے سے رمضان کی استقبال میں آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، فطرانہ جس کو کہتے ہیں فطرانہ دینا ہے، یا اپنے جو بھی مستحقین ہیں غریبوں میں کچھ تقسیم کرنا ہے، ہر چیز رمضان شروع ہونے سے پہلے لا کر رکھ دیں گھر میں اور فکس کر دیں یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اس کا، تاکہ رمضان میں آپ ان چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں. ورنہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ جو ہے یہ بھی عبادت ہے، اس کی خریداری میں، اس کے تیاریوں میں، اس کی پلاننگ میں، اس سے فون، تو ہمارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے.
اپنے آپ کو عبادت کا موسم ہے تو عبادت کے لیے فارغ کریں، نہ کہ ان چیزوں کو وقت سے پہلے تیار کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت رمضان گزرے گا جس میں کوئی ذہنی دباؤ نہیں رہے گا، یہ کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، آنا ہے، عبادت کرنا ہے، سارے چیزیں فکس کر کے رکھ دیں تاکہ جو ہے اسموتھ رمضان گزرے۔ اسی طریقے سے رمضان کی آخری جو کیٹیگری ہے تیاری کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو تیار کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کی تیاری میں شامل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رمضان کا پلان بنائیں۔ آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے بنائیں کہ بھئی رمضان ہم کو ایسے گزارنا ہے، سب لوگ مل کر ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ پہلے آپ نمونے کے طور پر اپنا پلان گھر میں پیش کریے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے طلب کریں، اپنی بیوی سے مانگیں، تو سب لوگ اگر وقت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین خوبصورت رمضان گزرے گا، اور قرآن پڑھنے کا وقت ملے گا، قیام اللیل کا وقت ملے گا، دعاؤں کا وقت ملے گا۔ پلان نہ ہو تو اذان ہوتے رہتی ہے، ابھی کچن میں کھانا پکتا رہتا ہے، ابھی یہ آنا ہے وہ آنا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی عبادت کی فکر کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی عبادت میں شامل کریں تاکہ وقت سے پہلے تیاریاں ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر کو بھی جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے گھر کو بھی صاف ستھرا کریں تاکہ لوگ جو ہے عید ہے کل، لہٰذا عید کی صفائی کرنا ہے، کبھی بھی چاند دکھ سکتا ہے تو ایک دن پورا چلے گا صاف صفائی میں۔ تو لہٰذا رمضان سے پہلے آپ ہر چیز کی تیاری کریں، گھر کو خوشگوار بنائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی ایسا ہو کہ آپ کا دل عبادت کرنے کے لیے کہے، قرآن پڑھنے کے لیے کہے، صاف ستھرائی مینٹین کریں۔ اسی طریقے سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک اہم کام یہ کرنا ہے، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں لسٹ بنائیں، کون محتاج ہے، کون کس کو ضرورت مند ہے، کس رشتہ دار کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں، بغیر آواز کے رمضان شروع ہونے سے پہلے ان تک جو آپ کو کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ اور جو رشتہ دار سے آپ بہت دن سے بات نہیں کی، رمضان سے پہلے سب سے بار فون پہ بات کریے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھیں جو رمضان کی تیاری میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے مددگار ثابت ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو وقت سے پہلے تیاری کرنے والا بنائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تیاریاں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم کو جانا ہے، مین اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو تیاریوں کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو انسان زندگی کے ہر کام کے لیے تیاری وقت سے پہلے کرتا ہے۔ عین وقت پہ پریشان ہونا یہ ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا جو رمضان ہے اس کو بھرپور استعمال کرنے والا، بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنائے۔